السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی کی 12 قسطیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 13ویں قسط شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے مکے کے اندر جو زندگی گزاری، وہ لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، آپ کا عزت اور احترام کرتے تھے۔ بہرحال مکے کی زندگی تقریباً مکمل ہو گئی۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائے گئے۔ بخاری شریف کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرات انبیاء یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا آغاز ہوا وہ رؤیا صالحہ سے ہوا، سچے خواب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو چیز دیکھتے تھے صبح وہی چیز ہو جاتی تھی۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ابتداً سچے خواب دکھائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ چونکہ وحی کے اندر شدت ہوتی ہے، ان خواب کے ذریعے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کو مطمئن کیا جاتا ہے، پھر ان پر وحی جو ہے وہ نازل ہوتی ہے تاکہ ان کا دل مضبوط ہو جائے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی وحی سے پہلے رؤیا صالحہ یعنی کہ سچے خواب جو ہے وہ ان کو دکھائے گئے تھے۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جو نبوت عطا ہوتی ہے وہ کسبی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک ولی شخص محنت کر کے خلوت اختیار کرے اور وہ نبی بن جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ ترین بندوں کو چنتے ہیں، ان کا انتخاب فرما کر ان پر وحی نازل کرتے ہیں اور ان کو نبی یا رسول جو ہے وہ بناتے ہیں۔ چنانچہ عام بندے کے اختیار میں بالکل بھی نہیں ہے وہ نبی یا ولی جو ہے وہ بن سکے۔ آج کی ہماری قسط مختصراً اتنی سی ہے۔ کل سے ہم انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے متعلق وحی کے اثرات، اس سے متعلق جو واقعات ہیں ان کو بیان فرمائیں گے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی تھی وہ مکمل ہو گئی۔ اب انشاءاللہ ہم اگلی جو آپ کی اعلان نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔